نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة القلم آیت نمبر 21 سے 40 پر 1 تک فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خير منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو تو سویرے ہی اپنے کھیت میں پہنچ جاؤ وہ چل پڑے در حالانکہ وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ داخل ہو جائے۔
اور وہ تیز تیز اس گمان کے ساتھ چل پڑے کہ وہ صدقہ نہ دینے پر قادر رہے۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے ہم یقیناً راستہ بھول گئے، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ایمان میں سب سے بہتر آدمی نے کہا، ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم اپنے رب کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اپنے رب کی پاکی کیوں بیان نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے، ہم نے بے شک اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم یقیناً اپنے رب سے سرکشی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے اچھا باغ ہمیں دے گا۔ ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے پوری طرح راغب ہیں۔ اللہ کا عذاب اس طرح آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں۔ یہ کرونا آیا کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بھی بڑا عذاب آئے، اس کے بعد تو قیامت کا عذاب تو ہے ہی، بھگتنا ہے۔ اللہ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے۔ بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنت ہے۔ متقی کون؟ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، نافرمانیوں سے بچنے والا، برائیوں سے بچنے والا، اول وقت میں نماز پڑھنے والا، اور پانچوں وقت کی نماز اللہ کو ڈر کر عبادت کرنے والا، وہ متقی ہے، اسے کہا جاتا ہے متقی، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کریں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو؟ کیا اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک چلتی رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کرو گے؟ آپ ان سے پوچھئے قیامت کے دن ان باتوں کا کون ضامن ہے؟ کیا ان کے لیے اللہ کے شرکا ہیں جو دنیا میں شریک بناتے ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو پھر اپنے شرکا کو سامنے لائیں۔ آئیے اس کی سورۃ القلم آیت نمبر 21 اور 40 پر ایک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ مختصر تفسیر ہے، ملاحظہ فرمائے۔ باغ کے انجام سے بے خبر انہوں نے صبح سویرے ایک دوسرے کو پکارا اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے باغ کا پھل حاصل کرنا ہے تو جلد ہی وہاں چلے چلو۔ یہ دونوں باغ میں اس لیے جا رہے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، دیکھے تو کہیں صدقہ ہمیں نکالنا نہ پڑے۔ باغ میں فوراً جائیں گے، صبح سویرے باغ کے پھل کاٹ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیت میں کھوٹ تھی، جب ارادہ الگ ہے، نیت الگ ہے۔ نیتوں کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے تو سوچ سے پہلے اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا سوچ رہا تھا۔ بندہ ہے کہ بے سمجھ ہے، نا سمجھ ہے، تو سمجھتا ہے کہ اگر میں جو کرتا ہوں میں صحیح کرتا ہوں، میں جو کرتا ہوں غلط کرتا ہوں، تو بھی مجھے معلوم ہے میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ پر اللہ رب العالمین اس سے پہلے جانتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر کیا سوچ پک رہی ہے، اور انہوں نے باغ میں جانے سے پہلے نیت بری رکھی تھی، اور چنانچہ وہ لوگ آپس میں چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے تاکہ کوئی فقیر اور محتاج جان نہ جائے، ان کے ساتھ الگ نہ جائے، جیسا کہ ان کے باپ کے زمانے میں ہوتا تھا۔
یعنی ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے اس مال سے اللہ کا حق ادا کرنا نہیں چاہا۔ دیکھیں، کوئی کاروبار کرتا ہے آدمی تو اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ کاروبار میں برکت کیسے آتی ہے؟ کوئی کام کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ نکالے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نازل فرمائے۔ نیت ہی کچھ اور ہے، مسکینوں کو نہیں کھلانا، غریبوں کو مدد نہیں کرنا کہ سارا کا سارا مال میں کھا جاؤں، تو اللہ کو یہ بالکل بات پسند نہیں تھی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ باغ کی طرف تیزی سے غصہ اور اس پختہ ارادے کے ساتھ چلے کہ فقیروں کو ہرگز نہیں دینا ہے۔ وہ اپنے خیال کے مطابق باپ کے مرنے کے بعد اس بات پر قادر ہو گئے تھے کہ اس میں سے اللہ کے نام کا کوئی حصہ نہیں نکالیں گے۔ جب انہوں نے باغ کو جلا ہوا پایا، اللہ رات اس پورے باغ کو جلا دیا۔ ان کی نیت معلوم تھی نا اللہ کی، تو اس لیے میرے بھائی میرے دوست، تکبر سے کوئی بھی کاروبار تم چھوٹا ہو یا بڑا ہو کاروبار کرو تو اللہ کا حق نکال دو۔ اللہ کا حق نکالنا کیا ہے؟ کسی مسکین کو کچھ دے دینا۔ اب دکان میں مال بھرا ہوا ہے، کسی کی فروٹ کی دکان ہے، صبح صبح مال خریدتا ہے بازار سے، دکان میں لا کے سجاتا ہے اور پھر اسے تجارت کرتا ہے۔ کاش کہ وہ یہ سمجھے کہ اس میں غریب کا بھی حصہ ہے، پہلے میں وہ حصہ نکال دوں تاکہ اللہ مجھے راضی کر لے، میں اللہ کو راضی کر لوں اور میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، پریشانیوں سے مجھے دور چار ہونے سے بچا لے، نقصانات ہونے سے بچا لے۔ دیکھو ایسا کر کر دیکھو، انشاءاللہ دیکھو تمہارے کاروباروں میں کیسی برکت آتی ہے۔ تم ایک نہیں ہزاروں کو کھانا کھلاؤ گے، ہزاروں کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی محتاج نظر نہیں آئے گا، سب کو دینے والے بنو گے، اس لیے کہ اللہ کا حق تم نے نکال دیا۔ میرے بھائی میرے دوست، جب انہوں نے باغ کو جلا ہوا پایا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم تو رات کو دیکھ رہے تھے پورا باغ ہرا بھرا تھا، باغ کے اندر پھل وغیرہ تازہ تھے، یہ ہمارا باغ نہیں، ہم راہ بھٹک کر کہیں اور پہنچ گئے تھے۔ لیکن حقیقت کو کب تک جھٹلاتے؟ انہیں یقین تو ہو ہی گیا تھا کہ ان کا باغ جل گیا ہے، اب انہیں فوراً احساس ہوا کہ ہماری بدنیتی اور مساکین کا حق نہ دینے کے برے ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمت سے محروم کر دیا، اور ہمارے باغ کا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے باپ اللہ کے شکر کے طور پر ہر سال باغ کے پھل سے فقیروں کا حق نکالتے تھے اور ان میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باغ کی حفاظت کرتا تھا، جس طرح باغ کا مال نکالتے تھے اسی طرح کاروبار کرنے والے اس کا حق نکالتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و جائیداد کی اللہ حفاظت کرے۔ ان بھائیوں میں جو زیادہ صاحب تقویٰ اور صاحب عقل تھا اپنے دوسرے بھائیوں سے مخاطب ہوا اور کہا، میں نے تم سب کو نصیحت کی تھی کہ تم لوگ اپنی بدنیتی سے توبہ کرو، اللہ کی یاد سے غافل نہ بنو اور اس کے حکم کو فراموش نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ مجرمین سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے۔ چنانچہ سب اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کے حضور تائب ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، انسان کی غلطیوں کی وجہ سے، انسان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے، جب عذاب اس پر آتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ جب اپنے گریباں میں منہ ڈال کر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہماری غلطی ہو گئی، کہاں سے ہم نے چوک کر لیا اور کہاں ہم سے اللہ ناراض ہو گیا ہے، پھر اللہ سے رب العالمین سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو پھر اللہ رب العالمین ضرور معاف کرنے والے ہیں، بہت نہایت مہربان ہے اللہ۔
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہمارا رب تمام عیوب و نقائص سے پاک. ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس کے بعد ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ اگر ہم نے مساکین کو ان کے حق سے محروم کرنے کی بری نیت نہ کی ہوتی تو اللہ کی قدرت کو قبول بھول کر اپنی قدرت کا اظہار نہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم غفلت و جہالت میں پڑھ کر اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں. انہوں نے جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کر لیا کہ اب ایسی غلطی نہیں کریں، توبہ اسی کو کہا جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے. جو غلطی ہم نے کی آئندہ نہیں کریں گے. کیا پھر وہی غلطی کرنے والا کیا توبہ کا مستحق ہے؟ کیا توبہ اس کی قبول ہوگی؟ ہمیشہ نافرمانی نافرمانی نافرمانی. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے کہ نہیں، مجھ پر ظلم ہو رہا. ظلم، تو نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اللہ ظالم نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے. انہوں نے جب اپنے گناہ سے توبہ کر لی تو آئندہ کے لیے اللہ سے عہد کر لیا کہ اب ایسی غلطی نہیں کریں گے. تو اپنے رب سے اچھی امید کر لی اور کہنے لگے امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا اور اس سے اچھا باغ ہم عطا کرے گا. ہم اپنے رب سے یہی امید رکھتے ہیں. کفار قریش کا حال بھی باغ والوں کے حال کے مشابہ ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، پھر ان کے کفر اور طغیان کی وجہ سے انہوں نے سلب کر دیا. تو کیا اہل مکہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں گے اور اللہ کے حضور اپنے کفر اور شرک سے تائب ہو کر اس کے نیک بندے بن جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے اور دوبارہ اپنی نعمتوں سے نواز دے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں اور سرکشوں کو اللہ کا عذاب اسی طرح اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اللہ کا عذاب اچانک آنے والا ہے. میرا بھائی، سب یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ نے مجھے مال دے رکھا ہے، میں آرام سے عیش و آرام میں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز کی، مجھے کیا ضرورت ہے توبہ کی. اللہ نے اس شخص کو ڈھیل دے رکھی ہے. جب رسی کو کھینچے گا اور پکڑ کو مضبوط کرے گا تو اس کے بعد یہ دل ملانے لگ جائے گا. ہائے بربادی، یہ کیا ہو گیا. اللہ اکبر. اور آخرت میں انہیں جو عذاب دیا جائے گا وہ بڑا ہی دردناک ہوگا. کاش اہل مکہ اس بات کو سمجھ لیتے اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے. جب کافروں اور سرکشوں کا قیامت کے دن وہ انجام ہوگا جو اوپر بیان کیا گیا ہے، تو آپ قرآن کریم کے عام قاعدے کے مطابق اہل اصلاح و تقوی کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. نیز یہاں ان مشرکین کی تردید بھی کی گئی ہے جو غریب مسلمانوں کے فخر و فاخر کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت آئے گی تو ہمارا اللہ ہمیں آخرت میں بھی ان بھوکوں اور ننگوں سے اچھی حالت میں رکھے گا جیسا کہ اس نے ہمیں یہاں دولت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے مسلمانوں کو قیامت کے دن ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ملیں گی جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. عقل کے اندھے ڈرنے والے مسلمانوں کو قیامت کے دن ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ملیں گی جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. عقل کے اندھے کافر و مشرکین یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے سر جھکانے والے مسلمانوں کو ان مجرمین کے مالک بنا دیں گے جو شرک اور کبائر معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں. اے کفار مکہ، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے؟ تم کس دلیل کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں فیصلہ درج ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بھی مومنوں سے اچھی حالت میں رہو گے؟ کیا اس کتاب میں وہ بات ہے جسے تم نے اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے قسموں کے ذریعے پختہ کیے گئے وعدے ہیں جو قیامت تک نہیں ٹوٹیں گے؟ تمہیں قیامت کے دن وہی ملے گا جس کا تم اپنے لیے فیصلہ کر چکے ہو، یعنی تم مومنوں سے بہتر حالت میں ہوگے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ آخر ان کا وہ کون سا لیڈر ہے جس نے انہیں ان کے فیصلے کی ضمانت دے رکھی ہے؟ ان کے لیڈر کون ہیں؟ شرکاء کے بابا
پیر و مرشد، ملا، مولوی، مفتی، نہ جانے یہ کون سے لیڈر دنیا میں پن بنا لیے. پوچھئے تمہارا لیڈر کون ہے؟ اللہ اکبر. کیا سوال ہے میرے بھائی میرے دوست. کاش کہ ہم اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کرتے. تو جواب ہمارا لیڈر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام، ساری دنیا کے انسان اور جنات کے امام. وہ امام ہمارے لیے کافی ہے میرے بھائی میرے دوست. جس نے ان کے فیصلے کی ضمانت دے رکھی ہے، یا ان کے لیے اللہ کے شرکاء ہیں جنہوں نے انہیں فیصلے کی ضمانت دے رکھی ہے، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو ان شریکوں کو سامنے لائے. حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالا باتوں میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے جس سے ان کے جھوٹے دعوے کی تائید ہو. اس لیے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ کبر اور عناد، گھمنڈ اور عناد اور فساد عقل پر مبنی ہے، جو روز قیامت ان کے انجام بد کو نہیں بدل سکے گا. میرے بھائی میرے دوست، جتنی بھی باتیں ہمیں سورہ قلم کی ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم نے سنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ رب العالمین سے امید کرتے ہیں کہ اسے سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنائے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنائے. ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے. ہماری جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے. اے اللہ شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ اگر وہ قابل رحم قابل مغفرت ہیں تو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے میرے پروردگار. اے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہیں، اللہ ان کے لیے حلال روزیاں عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانے سے حلال روزیاں عطا فرما. اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے، آزمائشوں کو دور فرما دے میرے پروردگار. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ کرونا سے بیمار ہیں، اے اللہ موذی بیماری میں مبتلا ہے، اے اللہ ان تمام کو بھی شفائے کل، شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرما. جو لوگ کرونا سے دور ہیں، اے اللہ ان کو ابھی تک کرونا نہیں لگا، اے اللہ تیری حفاظت میں رکھ لے میرے پروردگار. اس موذی بیماری سے اے اللہ ہم تمام عالم کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو حفاظت فرما. اس موذی بیماری کو جلد سے جلد خاتمہ فرما دے میرے پروردگار. تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہم سب پہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نہایت رحم کرنے والا ہے میرے پروردگار. تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے. قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے. قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے. میدان حشر میں رسوائی سے بچا دے. اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا